السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو اس سال کے رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے۔ یہ رحمتوں کا خزینہ اور نیکیوں کا موسم بہار اللہ رب العالمین کی عنایت ہی سے لوگوں کو میسر ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے خوش قسمت ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے یہ مہینے عطا کیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خاص رحمت سے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بڑے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ، بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ، اور اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ کی بد دعاؤں کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ سامعین اکرام، آئیے ہم آج سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کس انداز سے، کس طرز عمل سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک عام دنوں کے بالمقابل یہ انتہائی پرمعزز اور پرمکرم مہینہ ہے۔ دن و رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی ایک نیکیوں کو 10 اور 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نیکی کے موسم بہار کو، اس سنہرے موقع کو جو ایک آفر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، ہم اسے کسی بھی صورت نہ گوائیں، روزوں کا اہتمام کریں، اور پھر ایک اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں ہم ایک انسان بن کر کے، پکے سچے مسلمان ہو کر کے اس روزوں کا اہتمام کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنا کھانا پانی روک دے، بلکہ تمام تر منہیات اور منکرات سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور اس کو بجا لانے میں کسی طرح کی کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، کھانا پانی بند تو کرتے ہیں، مگر نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا، دن بھر سوئے رہتے ہیں، نہ سحری کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا۔ مغرب میں آتے وضو کر کے افطار کر لیتے ہیں، پھر جیسے تیسے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ اب یقین جانیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ ہے، اسے روزہ نہیں کہتے۔ روزے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جائز چیزوں سے روزے کی حالت میں منع کیا ہے ان چیزوں سے تو رکے رہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ناجائز چیزیں ہیں، جو عام دنوں میں حرام ہے، پوری شدت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ان چیزوں سے رکے رہے۔ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، مگر عام دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے۔ اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، اپنی زبان کو سنبھال کر اور کنٹرول کر کے رکھنی چاہیے، کنٹرول میں رکھنی چاہیے۔ کسی طرح کی چغلی چپاٹی، غیبت، برائی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنے فساد، ان ساری چیزوں سے بری رہے آدمی، ان ساری چیزوں سے دور رہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ، فوس، فسق و فجور اور چغلی چپاٹی سے نہیں بچا تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح بخاری شریف کتاب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی
جس آدمی نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنا کھانا پانی روکے رکھے، بغیر کھائے بغیر پیے وہ زندگی گزارے اور دن گزارے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ جھوٹ، فحش، فسق و فجور اور اس طرح کی برائیوں پر عمل کرنے سے، ان کو ترک نہ کرنے سے، ان کو نہ چھوڑنے سے آدمی کا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے وہی روزہ جس روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے ہی لیے بندہ رکھتا ہے، کھانا پینا اور سارے فسق و فجور اور سارے دنیا کے آلائشوں سے منقطع ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہے مگر اسے یوز نہیں کرتے، اسے استعمال نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے گی، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، ساری چیزوں کو میرے لیے ترک کرتا ہے، کھانا پینا، شہوت، بیوی سے ہم بستری اور ہنسی مذاق، یہ ساری چیزوں کو، تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کی جزا میں ہی دوں گا، اس کا جو انعام ہوگا اللہ فرماتے ہیں میں ہی دوں گا۔ تو وہی روزہ جب قیامت کے دن بندہ اپنے اجر کے شکل میں، اپنے انعام کے شکل میں دیکھے گا تو بے انتہا خوشی ہوگی۔ اور یاد رکھیے وہی چیز سیکریٹ رکھی جاتی ہے، وہی چیز کوڈ میں رکھی جاتی ہے، جس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی بڑی جو ہے فضیلت ہوتی ہے، جس چیز کا ویلیویشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی چیز کو بندہ، اسی چیز کو انسان بھی سیکورٹی کوڈ میں رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بتلا دیا کہ وہ بہت بڑی چیز، بہت بڑا انعام میں دینے والا ہوں اپنے بندے کو، جس کو مخفی رکھا اور بتلایا نہیں، وہ اسی وقت بتلائے گا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو کہنا یہاں یہ ہے کہ زندگی رمضان میں خاص طور سے اس طرح سے ہمیں گزارنی چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعضائے جوارے کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت، غرض کے جھوٹ، فحش، فسق و فجور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ان آلائشوں سے پاک رکھے تاکہ ہمارے روزے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ یقین جانیے جس نے جھوٹ بولا، چاہے تجارت کے معاملے میں، کوئی اور معاملے میں، کسی بزنس کے معاملے میں، یا کسی بھی طریقے سے جھوٹ بولا تو اور اس پر عمل کیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور جب یقین جانیے آپ کا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے تو آپ کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ بے سود اور بے فائدہ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے کے آپ کو سخت سے سخت سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں عام دنوں میں بھی جھوٹ، فحش، فسق و فجور سے محفوظ فرما، اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کے اس سنہرے موقع پر جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔